میں کراچی چیمبر میں محمد نعمان صدیقی صاحب ڈائریکٹر FIA کراچی اور ان کی ٹیم ایاز مہر صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر کارپوریٹ سرکل، مسٹر فہد خواجہ صاحب، میڈم رابعہ قریشی صاحبہ ڈپٹی ڈائریکٹر اور مسٹر علی مردان صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ان سب کو خوش آمد کہتا ہوں۔ سر، کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے اور 31,000 ہمارے ممبرز ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ بزنس ہب ہے۔ 55% ٹیکس ریونیو کراچی سے کلیکٹ ہوتا ہے، 57% پلس ایکسپورٹ ہم کراچی سے کرتے ہیں۔ ایک بڑا کاسموپولیٹن سٹی ہے جس کی آبادی کافی بڑی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ FIA ایک ایسی چیز ہے، اس کو لوگوں کے سمجھ میں بھی بعد میں چیزیں آتی ہیں جب ان کے پاس کوئی نوٹس آتا ہے۔ ایک بزنس مین ہوتا ہے، وہ اپنا چیک دے دیتا ہے کسی کو یا کسی سے کاروبار کر لیتا ہے، اور ظاہر سی بات اس کا تو گڈ فیٹ ہوتا ہے کہ وہ بزنس کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ جو سامنے والا جو آدمی ہے وہ کسی غلط چیز میں انوالو نظر آتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی چینلز ہیں جس سے اس نے کام کیا اگلے 5 سالوں میں، ان سب کو وہ نوٹسز ایشو ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں کراچی چیمبر کے اندر ایک بہت ہی ایک قسم کی پرابلم آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور سب سے امپورٹنٹ پرابلم یہ ہوتی ہے، ایک کراچی کا بزنس مین ہے، اس کا چیک کسی نے لاڑکانہ لے کر چلے گیا، کوئی سکھر لے کے چلے گیا، اور سکھر اور لاڑکانے سے صرف اس کو ایک واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ لاڑکانہ آ جائیے، آپ سکھر آ جائیں۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم یہ ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے۔ تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ پرابلم ہوتی ہے۔ ایک بزنس مین کو سرپرائز واٹس ایپ آتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے یار کراچی میں ہو تو میں مل بھی لوں، لاڑکانہ اور سکھر میں اس چیز کا کیسے جواب دینے جاؤں؟ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے، جب آبادی بڑھتی ہے کرائم بڑھتا ہے، اور پھر آج کل ہمارے پاکستان کے کافی ہمارے پاکستانی جو باہر ملک میں جنہوں نے انلیگل طریقے سے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ لوگ نہ جائیں تاکہ ہمارا ملک بدنام نہ ہو، جس کی بنا پہ ہمیں پرابلم ہوئی ہے چیمبر میں کہ دبئی اور سعودی عرب جیسی ملکوں نے ہمارے ویزوں کے اوپر بڑا کنسٹرینٹ لگا دیا کہ جی جینین بزنس مین جو ہے نا وہ فیس کر رہا ہوتا ہے بہت پرابلمز کو، کہ اس کے ویزے میں بڑے آبسٹیکل آ جاتے ہیں، اور جو لوگ حرکتیں وہاں کر رہے ہوتے ہیں سعودی عرب میں اور UAE میں، وہ ہم جیسے بزنس مین کو اس چیز کی پرابلم فیس کرنی پڑتی۔ ایسے کئی اور بھی پرابلمز ہم ڈسکس کریں گے، تو میں ویلکم کرتا ہوں نعمان صدیقی صاحب کو۔ اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے کچھ باتیں کی جو آپ کے نوٹس میں لائی۔ دیکھیں اچھی بات ہے، FIA کا اور بزنس کمیونٹی کا آپس میں جتنا بہتر لائسنس ہوگا اتنے ایشوز کو ہینڈل کرنے میں بہتری ہوتی ہے، اور چونکہ پچھلے کچھ سال سے ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف گئے ہیں، جس سے کچھ بہتری بھی ہوئی ہے اور کچھ ایشوز بھی کریٹ ہوئے ہیں جو آپ بخوبی جانتے بھی ہیں اور کہتے رہتے ہیں۔ سب سے بہتر بات تو یہ ہو کہ اگر FIA جہاں چونکہ بہت بہتر طریقے سے ایکچولی کافی امپرومنٹ آئی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر وی شوڈ اپریشیٹ دی ایفرٹس دیٹ بینگ ڈن بائی FIA، لیکن بزنس کمیونٹی کی چونکہ ان کی کنسرنز رہتی ہیں، شکایات ہوتی ہیں اور کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پہ بات کرنا میرے خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ایک تو جو بینکنگ جو فراڈز ہیں ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ فوج CNIC کے چکر یا پاسورڈ کا لینا، تو اس کے اندر FIA ہم کہاں تک ہماری ہے، کیونکہ میرے خیال ہے سائبر اب آپ کے یہاں سے ہٹ گیا ہے، سائبر آپ کے یہاں ہے نہیں، تو میرے خیال ہے آپ سے پہ بات کرنا اس سبجیکٹ پہ، ہاں وہ چینج ہو گیا میرے خیال ہے یہاں سے، ہیں نہیں سائبر آپ کے نہیں آیا نا، سائبر کرائم NCCI میں آ گیا، ٹھیک ہے چینج ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ تو اور جو باقی 2-3 چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں جو ہماری یہ لائسنس رہے، اور لائسنس اس طریقے سے بہتر رہ سکتا ہے۔ اب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ایک جا رہا ہے ٹریولر، وہ پاکستانی سٹیزن ہے، قانونی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 10,000 اس کی لمٹ ہے، اندر جہاز میں اناؤنس ہوا ہوتا ہے پاکستان سے جو بھی لائنز آئی ہوتی ہیں کہ آپ لیکن جب آپ یہاں سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ آپ $5,000 سے اوپر نہ لیں، یہ نئی لمٹ بن گئی ہے۔ اچھا جو باہر سے امریکن آتا ہے سٹیزن، وہ بھی جب کیا یہ اس پہ بھی اپلائی ہے، بتائیں جو باہر کے سٹیزن ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو باہر کے ہیں، ہم $5,000 لے جائیں یا $10,000 لے جائیں، اس پہ تو ہماری پابندی نہیں ہے، ہم جا کے اپنے ملک میں ڈکلیئر کریں گے USA میں یا فار دیٹ میٹر جرمنی ناروے میں جہاں میں، تو اس پہ بھی آپ کی بڑی کلیئر ایک انسٹرکشنز بھی آج واضح آپ کریں گے، تو اسی حساب سے ہم اپنے ممبران کو یہ بات بتا دیں گے۔ سیکنڈلی یہ جو آپ نے بات کی چیکس کے اوپر، جو چیک اس نے ایشو کر دیا یا چیک ہمارے پاس آ گیا اور وہ چیک کہیں سے آپ نے دیا آگے اور وہ مس یوز ہوا اور وہ نارکوٹک میں چلا گیا یا نارکوٹک نے کہا کہ آپ کا
تو وہاں پہ ہیراسمنٹ آ جاتی ہے کئی دفعہ آبویسلی ایک نیچے لیول کے لوگوں سے, اور اس چیز کو وہ مس یوز کر کے اس کو تنگ کرتے ہیں, پیشے میں لاتے ہیں, اور لوگ بیچارے جو چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں یا وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے یا پہنچنا نہیں چاہتے خوف کی وجہ سے, تو اس چیز کو بھی میرا خیال ہے اس میٹر کو بھی آپ اس کو ضرور ٹیک اپ کریں. آئی تھنک یو آر ایٹ اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن اینڈ یو آر ان اے پوزیشن ٹو کلیریفائی آل دیز تھنگز اینڈ میک اٹ ایزیئر فار ایوری ون. FIA جو ہے نا ایک ایسا ادارہ ہے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ہے, اور اس کے اندر آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, آگے رپورٹ دیتے ہیں, اس کو کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو اٹھاتے بھی ہیں. اب جب اٹھاتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی فیسیلیٹیشن نہیں ملتی. ایک کمپلین بہت بڑی ہے. فیسیلیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فون کر سکے کہ بھائی میں یہاں ہوں, اس طرح سے ہوں, اور اس طرح سے آپ آ جاؤ, یا ان کے وکیل کو لے کے آ سکیں, یا ان کے لوگ جا کے کم از کم ان سے مل سکیں. پتہ نہیں کہ آج کل کے زمانے میں کون اٹھا کے لے گیا کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس سے اگر وہ جو وکٹم ہے یا جس کو آپ نے اٹھایا ہے, کلپریٹ بولیں یا مجرم بولیں, وٹ ایور بولیں, اس کو اگر اٹھایا تو اس کے پاس یہ تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں سے بات کر پائے, اس کے ساتھ کر پائے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے آپ کے کارڈیل ریلیشنز ہونے چاہیے. ہم ون وے ٹریفک کی بالکل ہم مانتے نہیں ہیں. ہم یہ بات ڈیفینیٹلی مانتے ہیں کہ ٹو وے زون ہے, اور ہم بھی کوآپریٹ کریں اور آپ بھی کوآپریٹ کریں. آپ کو جب کسی کی انفارمیشن چاہیے ہو, کچھ اور چاہیے ہو, تو ہم آپ کو وہ پرووائڈ کریں. ہمارے پاس اگر کوئی ایسا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کہ یار یہ غلطی ہوئی ہے FIA سے, یا یہ اس کی ٹریک ریکارڈ ہے, اس کا جو ریپوٹیشن ہے بازار میں وہ بہتر ہے, تو ہم آپ کو بتا سکیں کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے. اس کی آپ پراپر انویسٹیگیشن کریں. جب تک اس کو آپ ابھی اریسٹ نہ کریں, اس کو رکھیں, اس کے بعد آپ اس کو دیکھ لیں گے ان کے کیا کیا معاملات ہیں. صرف ون سائڈڈ کمپلین سے کسی کو اریسٹ کرنا یا کسی کو اٹھانا, اٹ ایک سیلف اگنائٹس دی سسپیشن آ جاتا ہے آدمی کو, بھئی کیوں ہوا, کیا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی FIA کے ساتھ جو انہوں نے ایک دم اس کو اٹھایا. پھر کئی دفعہ چھوٹ بھی جاتے ہیں, سیٹلمنٹ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ FIA کے ساتھ متعلق ہیں. اور اس کو سائبر کرائم میں بھی آپ دیکھیں, آپ کے سائبر کرائم کی جو برانچ ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہمارے ساتھ ایفیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا ہم ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں. یہ میری گزارشات ہیں, اس کو نعمان صاحب دیکھ لیں اس کو پلیز. FIA اگر بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرے گی اور بزنس کمیونٹی کے مسئلے حل کرے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا بزنس اور فلورسٹ ہوگا. اور کراچی آپ کو معلوم ہے کہ 54% پاکستان کا ایکسپورٹ کراچی سے ہوتا ہے, 67% ڈائریکٹ ٹیکس میں کراچی ہے, اور امپلائمنٹ کراچی میں جتنی دی جاتی ہے, یا سندھ کا جو ریونیو ہے اس کا 99% اب تو کراچی سے ہو گیا ہے. تو ہم انشاءاللہ کراچی چیمبر اور FIA مل کے کام کریں گے, اور بزنس کمیونٹی کے رائٹس اور بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیشن کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں اور جو ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. اور میں چاہوں گا کہ FIA جو ہے بزنس کمیونٹی کے لیے ایک الگ امیگریشن کا ڈیسک ہونا چاہیے, جو پہلے ایک زمانے میں شروع کیا گیا تھا کہ NTN نمبر کے حساب سے وہ اس کو کیٹر کرتے تھے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے تمام پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو. تو وہ کاؤنٹر الگ بننا چاہیے تاکہ بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو آسانی ہو. اور جو بھی آپ FIA کے لوگ بزنس کمیونٹی کو کوئی اگر نوٹس وغیرہ بھیجتے ہیں تو چیمبر کو آن بورڈ لیں, چیمبر میں ہم کوئی فوکل پرسن بنا دیں, تاکہ کوئی بھی بزنس کمیونٹی کے کسی بھی آدمی کو کہیں نوٹس آئے یا کچھ آئے, یا کوئی FIA کا کوئی شخص یا کوئی آفیسر اس کو کوئی کال کرے, تو وہ بزنس کمیونٹی کا شخص جو ہے وہ فوکل پرسن کو بتائے, اور فوکل پرسن اس کی میٹنگ ارینج کرائے, آپ کا فوکل پرسن بیچ میں انوالو ہو, تاکہ نہ اس کو کوئی تکلیف ہو, بزنس کے کمیونٹی کے لوگوں کو, نہ FIA کے آفیسر کو کوئی تکلیف ہو, اور ون ون سچویشن ہو. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہتری آئے گی بزنس کے اندر, اور لوگوں کا کانفیڈنس پیدا ہوگا FIA پہ. جو لوگوں کو, حالانکہ FIA یہ وہ محکمہ ہے جو پہلے انویسٹیگیشن کرتا ہے, پھر نوٹس بھیجتا ہے یا پھر FIR کاٹتا ہے. باقی پولیس وغیرہ کے اندر پہلے FIR کٹتی ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو FIA کی یہ جو خصوصیت ہے کہ پہلے انویسٹیگیشن پھر اس کے بعد, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, مگر ہم اس کی اویئرنیس آپ سب کو دیں. سر میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے
کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی کمیونیکیشن جو ابھی آپ نے مشورہ دیا، اور ان ایڈیشن ٹو جو جاوید بھائی نے اور انجم نے اور حفیظ نے بات کی، سر ایک ایم او یو آپ ہمارے ساتھ سائن کریں جس کے اندر میں باتیں لکھی گئی ہوں گی، اور ہم ایک انڈرسٹینڈنگ کریں گے کہ جی اب ہم اس طرح آگے بڑھیں گے. پھر ہماری چیمبر سے آپ کو یہ ساری کمیونیکیشن ملے گی، آپ کی طرف سے ہمیں آئے گی، اور یہ پھر بیچ میں جو ہے نا ویکیوم نہیں پیدا ہوگا. ایشو یہ ہے کہ ہر کاؤنٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سینئر سٹیزن یا فارن نیشنل یا بزنس کلاس جو فاسٹ ٹریک ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ فالو نہیں ہو رہا ہوتا. کراچی ایئرپورٹ میرے کم از کم زندگی میں 100 ایئرپورٹ تو دیکھے ہوں گے، شاید یہ دنیا کا واحد ایئرپورٹ ہے جس میں بزنس کلاس کا کاؤنٹر یا تو بند ہوگا یا اس میں 50 بندہ فلائی دبئی کا کھڑا ہوگا. آپ صرف یہ آرڈر کر دیں کہ جو اوپر لکھا ہے اس کو فالو کریں گے ہم اسٹرکٹلی، میں کہتا ہوں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ سے آئندہ یہ سوال ہی نہیں کرے گا کوئی جنا انٹرنیشنل کے بارے میں، صرف اس کو فالو کر لیں. سب سے پہلا جو ایشو جاوید صاحب نے بھی کہا اور ضیاء العارفین صاحب بھی مجھ سے بات کر رہے تھے، ایئرپورٹ کا ایشو ہے کہ ایئرپورٹ پہ جو لوگوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے، آف لوڈ کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آف لوڈ ہم کوئی اپنی خوشی سے نہیں کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بارہا اخبار میں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کچھ پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی عزت تکریم بھی کم ہوتی ہے. اس سلسلے میں اچھا اس کے بعد کچھ لوگ بیگنگ میں انوالو ہیں، کچھ لوگ ڈنکیز میں انوالو ہیں. ڈنکی آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ہیڈ کوارٹر ایف آئی اے میں ڈی جی ایف آئی اے نے ایک رسک انالیسز یونٹ بنایا ہے. یہ رسک انالیسز یونٹ جو ہے اس نے ریسرچ کی ہے کہ کون لوگ ہیں جو بیگنگ میں اور ڈنکی میں جاتے ہیں. وہ کچھ کنٹریز ہیں، کچھ ایئر لائنز ہیں، کچھ ایج گروپ ہیں. ان لوگوں کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہے. کچھ ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ کہ پاکستانیوں کا جانا بنتا نہیں ہے. عام پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی کا بزنس ہے، سینیگال میں ہے، موزمبیک میں ہے، کانگو میں ہے، تنزانیہ میں ہے، کینیا میں، تو وہ تو جائے گا. لیکن جو فرسٹ ٹائمر جا رہا ہے اس کے اوپر رسک انالیسز یونٹ نے بھی کہا، اور یہ ہمارے ایکسپیرینس میں آیا. 2023 میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوٹ کیپسائز ہوئی میڈیٹرینین میں، جس میں 285 یا 86 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. سنا ہے نا آپ نے وہ چیز؟ اس میں یہ لوگ پاکستان سے لیبیا گئے تھے. لیبیا ایک وار ٹارن کنٹری ہے، وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے. ملک کم سے کم 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. نہ کوئی وہ ٹورسٹ ریزورٹ ہے، نہ وہاں پہ کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں. یہ لوگ جا رہے تھے اور ان لوگوں نے جا کے وہاں سے اس پارٹ میں انہوں نے لینڈ کیا جو کہ جس کو نہ پاکستان ریکگنائز کرتا ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز ریکگنائز کرتی ہے، جس کا کہ کیپٹل بنغازی ہے. وہاں سے یہ ہفتوں مہینوں انہوں نے انتظار کیا، پھر بوٹ کے ذریعے گئے اور الٹیمیٹلی وہ بوٹ کیپسائز ہو گئی، اور جس میں اتنے سارے لوگ، اس پہ بڑا شور مچا، پاکستان کی بدنامی بھی ہوئی. پرائم منسٹر نے اس پہ ایکشن لیا، اور اس کی کانسیکوینس میں جو بھی آفیسرز جنہوں نے ان کو کلیئر کیا تھا، آپ کی شاید نوٹس میں ہو کہ ان کے خلاف بہت سخت ایکشن ہوا، بہت سارے ڈسمس ہو گئے. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک رسک انالیسز یونٹ بنے جو کہ گائیڈ کرے تمام ایئرپورٹ آفیشلز کو، ویدر کراچی، سکر نہیں ہے، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، اسلام آباد، جو ملتان، جو جہاں سے بھی انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ کرتی ہیں، وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں ڈائریکشنز گئی ہے کہ آپ دیکھیں جس پروفائل کے لوگ ہیں یہ جا رہے ہیں ان کنٹریز میں. اگر کوئی امریکہ جا رہا ہے تو کوئی نہیں روکے گا، صرف اس کا ویزا چیک کریں گے، جینون ہے، پاسپورٹ چیک کریں گے، جینون ہے، دیٹس اٹ. لیکن اگر یہ جو ولنریبل کنٹریز ہیں ان کی ایک لسٹ ہے، اس کے اندر کوئی جا رہا ہے اور فرسٹ ٹائمر جا رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو آف لوڈ کریں. 31,000 آپ کے ممبرز ہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی لسٹ موجود نہیں ہے.
کہ کون سا شخص جو ہے نا آپ کا ممبر ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کر لیں آپ کہ اگر کسی کو کال اپ نوٹس ملتا ہے تو وہ اب آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور اس گروپ کے اوپر آپ اس کو آپ ہم سے شیئر کریں گے یہ ہمارا ممبر ہے اور اس کو کال اپ نوٹس آیا ہے تو اس کو بلایا ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا, تو ہم اس کو آپ کو رسپونڈ کریں گے. پہلے صاحب نے کہا بھی کہ پہلے کہ جیسے پولیس میں ڈائریکٹ ایف آئی آر ہوتی ہے لیکن ایف آئی اے میں ایف آئی آر نہیں ہوتی, پہلے انکوائری ہوتی ہے. صرف حوالے ہنڈی کے کیس میں ڈائریکٹ ایف آئی آر ہوتی ہے کیونکہ اس میں فوراً ہی اس کو بک کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس میں آپ کے جو ممبرز ہیں کسی کو آتا ہے کال اپ نوٹس, ہم نے کہا ہوا ہے کہ جس کی اگر ٹرانزیکشن اچھا بینکنگ فراڈ میں اگر ٹرانزیکشن ہے تو ہم کتنے 1 ملین سے کم پہ اس کو نہیں کرتے. 1 ملین 10 لاکھ روپے سے کم اگر کسی کی ہے, وہ بات کسی صاحب نے ابھی کہی بڑی پرٹیننٹ ہے, میں بھی ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے جو غلط کام کرتا ہے اور اگر میں بزنس کرتا ہوں, اگر وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ اسٹیل میرے پروجیکٹ پہ یا میرے گھر بن رہا ہے ادھر گروا دو یا سیمنٹ پہ گروا دو, تو اس کے رسپانس میں اگر وہ مجھے چیک دیتا ہے, میں نے 1 کروڑ روپے کا اگر اسٹیل گروایا ہے تو میں نے تو کام تو اپنا کر دیا نا, میں تو انوالو نہیں ہوں اس بزنس میں, آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. لیکن جب بینک ٹرانزیکشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ فلانے نے نعمان صدیقی کو 1 کروڑ روپے دیے تھے, تو میں جا کے بتاؤں گا کہ بھائی میں نے 1 کروڑ روپے کا سیمنٹ یا اسٹیل اس پروجیکٹ پہ گروایا ہے. یا کیا کہتے ہیں, یہ بھی بہت دفعہ ہوا کہ کسی نے کوئی کام کروایا ہے, پھر ہم کہیں گے کہ اسٹیل گروایا, اور جب وہ گر گیا وہاں پہ تو اس نے ایک چیک دے دیا 1 کروڑ روپے کا. اب میں نے اگر وہ 1 کروڑ روپے کا اسٹیل گروایا ہے اور مجھے چیک ملا ہے, میں تھوڑی دیکھوں گا کہ چیک کس کے نام سے آیا ہے. میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرواؤں گا, مجھے 1 کروڑ روپے مل جائیں گے, میں خوش ہو جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. وہ میں تو نہیں دیکھوں گا اس نے اپنے دوست کے اکاؤنٹ سے بھیجا ہے, اپنی بیوی کے اکاؤنٹ سے بھیجا ہے, اپنے والد کے اکاؤنٹ سے, میرے پاس پورے پیسے آ گئے, میرا سامان چلا گیا, دیٹس اٹ, میں تو خوش ہوں گا. تو اس کو بھی ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو بالکل کیا کہتے ہیں مائنیوٹلی دیکھیں, میٹیکولیسلی دیکھیں کہ کہیں اس کے اندر جینون بزنس مین کو تو کوئی ہم تنگ نہیں کر رہے. تو لیکن جس کی چیٹ ہے, کسی کو پکڑا ہے اور اس کی چیٹ ہے اور وہ اس سے ڈالر مانگ رہا ہے, ڈالر بیچ رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے کل 1 سال ہو گیا یہاں پہ, اور ہم نے میرے خیال میں 12-15 تو بینک کے سینئر آفیسرز بند کیے ہیں, انکلوڈنگ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بند کیے ہیں, بینک مینیجرز بھی بند کیے ہیں, کیونکہ وہ بینک کی پریمیسز کو یوز کر رہے تھے حوالہ ہنڈی کے بزنس میں. بینک کی پریمیسز کو, اور اس کی رپورٹ اسٹیٹ بینک کو بھی دی, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سینئر آفیسر کو فوکل پرسن بنایا ہوا ہے, جس میں اس نے اس بینک کو پھر کیا کہتے ہیں وارن کیا ہے یا ان کو انٹیمیٹ کیا ہے کہ آپ کے بینک میں یہ ہو رہا تھا. لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ کال اپ نوٹسز واقعی میں اس میں بہت زیادتی ہوتی ہوگی کسی کے ساتھ, تو اس کا کوئی ایسا میکینزم بنائیں کہ آپ کے اگر کوئی آپ کے ممبر کو, بزنس مین کو ہماری طرف سے کوئی کال اپ نوٹس جاتا ہے, وہ کال اپ نوٹس اس گروپ پہ شیئر کیا جائے, اور اس گروپ کو کیا کہتے ہیں آپ کے کوئی رسپانسبل آفس بیرر اس کے ساتھ وہ کر لے, اور پھر اس کو ہم ڈائریکٹ کر دیں کہ اس میں کوئی ہیراسمنٹ نہیں ہو. پھر ایک اور ایشو آیا کہ کیا کہتے ہیں جاوید صاحب نے کہا ابھی فون پہ مجھ سے, اگر وہ سن رہے ہیں, کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کوئی بلڈنگ بن رہی تھی, ایس بی سی اے کو کمپلین گئی, ایس بی سی اے نے آگے توڑ دی بلڈنگ, پھر اس کے بعد دوبارہ بنانی شروع کی اس نے, اور اس بندے نے, اور پھر کوئی شخص آیا اور اس نے ایف آئی اے کا نام لیا اور نام لے کے اس کو تھریٹنڈ کیا یا ہراسمنٹ کی. تو بھائی بات یہ ہے کہ میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے, میرے پاس بھی آئی, واقعی میں آئی ایک بندے کی. میں نے جاوید بھائی کو بھی یہ کہا, میں نے کہا آپ اس سے کہیں کہ مجھے پکڑ کے بند کرے, کیونکہ یہ بندہ یہاں پہ ہے ہی نہیں, ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہ ریٹائر ہو گئے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ڈسمس ہو گئے ہیں. وہ کیسے کیا کہتے ہیں کسی کو ہراسمنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اس طرح کا آتا ہے, نام ہو ابھی بتائیں, کوئی نام کے ساتھ بتائیں,
ہم یہ جو گروپ بنا رہے ہیں اس گروپ کے اوپر آپ یہ چیز بھی آپ کا یہ نہیں کہ سارے 31,000 لوگ اس پہ کریں، ایک سمجھ رہے ہیں بات کو آپ، تو آپ کے آفس بیئرر اس کو کہیں کہ یہ ایسے ایسے کوئی بندہ ہے اس نام سے ہے، اس موبائل نمبر سے، تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے، ہم آپ کی عدالت میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے کہ بھائی ہم اس میں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے بھی پرابلم ہے کہ لوگ FIA کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا کام کر دیتے ہوں گے۔ یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ کے بزنس مین یا ان کی فیملی جا رہی، یا کوئی بزنس مین بزنس ہنٹ کرنے جا رہا ہے کسی ایسے ملک میں، بہت سارے، تو ہم ایک اس طرح کی کوآرڈینیشن کر لیتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ ہمارے آفس سے کہ آپ کی ایک لیٹر ہیڈ ہو۔ لیٹر ہیڈ آج کل آفس کا زمانہ ہے کہ وہ کیسے پہنچتا ہے اور کہاں پہنچتا ہے، وہ ایک رسپانسبل آپ بھی اپنا فوکل پرسن بنائیں۔ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لے لیں یا کوئی اور لے لیں، اور وہ ہمارے پاس، ہمارے فوکل پرسن کے پاس وہ کیا کہتے ہیں اس کا پروفائل ہو، اس کا کیا کہتے ہیں ٹکٹ ہو، کب وہ ڈپارٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس کے بعد اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کو روکیں بھی نہ۔